صحابہ کرام वहां पर मौजूद थे, उनको बात समझ में नहीं आई. वो पूछ बैठे लिमा सनात हाजा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐसा क्यों किया? तो हुजूर फरमाते हैं लिअन्नहु हदीथु अहदिन बिरब्बिही. तो एक सहाबी रसूल ने सोने की अंगूठी पहन ली. अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उस सोने की अंगूठी पर पड़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा वमा अअजलका अन कौमिका या मूसा, ए मूसा आखिरकार क्या बात है कि तुम्हारी कौम से पीछे रह गई और तुम जल्दी से चले आए? दीन सिर्फ जहन के अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि दीन जहन से उतर के, अक्ल से उतर के दिल के अंदर भी दाखिल होना चाहिए. हज़रत अबू हुरैरा ने वो बकरी का भुना हुआ गोश्त खाने से इनकार कर दिया और आपने फरमाया खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन दुनिया वलम यशबअ मिन खुब्ज़ शईर, कि मैं बकरी का भुना हुआ गोश्त कैसे खा सकता हूं? कुरान मजीद कि जिस आयत की मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबे किराम को एक हुक्म दिया और हुक्म देने के साथ साथ उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो खुसूसी इनाम फरमाया था उसका भी जिक्र फरमाया. सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबे किराम को हिदायत देते हुए फरमाता है वअलमू अन्न फीकुम रसूलल्लाह, कि ए मेरे नबी के सहाबा इस बात को हमेशा अपने पेशे नजर रखना, अन्न फीकुम रसूलल्लाह, कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल मौजूद है. इसका तकाजा यह है कि तुम रसूल के सामने अपनी कोई बात पेश कर सकते हो, अपना कोई मशवरा दे सकते हो, लेकिन अपनी बात पर और अपने मशवरे पर इसरार मत करना, अपने मशवरे को नाफिज करने के लिए इंसिस्ट मत करना. क्यों? क्योंकि जिस शख्सियत को तुम मशवरा दे रहे हो वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल है. आगे अल्लाह ताला फरमाता है लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्र, और अगर ये अल्लाह के पैगंबर तुम्हारी बहुत सारी बातों को मानना शुरू कर दें, लअनितुम, तो नतीजा ये निकलेगा कि तुम खुद मशक्कत में पड़ जाओगे, इसलिए कि तुम्हारा इल्म महदूद, तुम्हारी मालूमात कलील, तुम्हारी सलाहियतें कम, और रसूलुल्लाह का इल्म वसी, रसूलुल्लाह की सलाहियतें बेशुमार. इसलिए अपने नबी के सामने, अपने पैगंबर के सामने जब तुम्हें कोई मशवरा देना हो तो सिर्फ मशवरा देना, मशवरा देने के साथ साथ उस पर इसरार मत करना, उस पर जोर मत देना. इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे फरमाया वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान. यहां से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबे किराम पर अपने एक एहसान का जिक्र फरमाया. अल्लाह फरमाता है वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान को तुम्हारे दिलों के लिए महबूब बना दिया, तुम्हारी नजर में ईमान को पसंदीदा फरमा दिया. वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, और ईमान को तुम्हारे दिलों में सजा दिया. अब इस आयत करीमा के अंदर ये जो हिस्सा है कि ईमान को दिलों में सजा दिया, ये काबिल तवज्जो है और ये काबिल गौर है. आज दरअसल ये है कि हम जिस दीन को मानने वाले हैं, जिस दीन पर अमल करने वाले हैं, इस दीन के दो हिस्से हैं. पहला हिस्सा यह है कि जो दीन अल्लाह के रसूल ने हमको दिया है उस दीन पर हमारा जहन मुतमईन हो, उस दीन पर हमारी अक्ल मुतमईन हो, और जब हमारा जहन और हमारी अक्ल इस दीन पर मुतमईन हो जाए, हम अल्लाह को अपना खुदा माने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना पैगंबर माने, और उसके बाद मरने के बाद दोबारा जी उठना है इस बात पर यकीन लाएं, और उसके साथ साथ जितने भी बुनियादी अकीदे और बुनियादी इबादतें हैं, इन तमाम चीजों से हमारा दिल मुतमईन हो जाए, हमारी अक्ल मुतमईन हो जाए, तो उसके बाद दूसरा मरहला यह है कि ये सारी बातें हमारे दिल के अंदर भी दाखिल होनी चाहिए. यानी कि दीन सिर्फ अक्ली सरगर्मी का जरिया नहीं होना चाहिए, दीन सिर्फ जहन के अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि दीन जहन से उतर के, अक्ल से उतर के दिल के अंदर भी दाखिल होना चाहिए. यही वो बात है कि जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन अल्फाज में किया कि वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान को तुम्हारे दिलों के अंदर सजा दिया. और जब ईमान दिल के अंदर सज जाता है, जब ईमान दिल के अंदर मुज़य्यन और आरास्ता हो जाता है,
تو پھر ایک مومن سے کیسی کیسی باتیں صادر ہوتی ہیں، مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس کا سلوک کیا ہوتا ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، اس کو آپ سمجھتے چلیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تم کو توریت عطا کرنے والا ہوں، تم اپنے قوم کے ساتھ کوہ طور پہ چلے آؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ کوہ طور کی جانب روانہ ہو گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پیچھے تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی سے کوہ طور کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ جس مقام پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا۔ بیفور ٹائم پہنچ گئے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آخرکار کیا بات ہے کہ تمہاری قوم تو پیچھے رہ گئی اور تم جلدی سے چلے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ هُمْ أُولَئِي عَلَىٰ أَثَرِي، اے پروردگار میری قوم تو میرے پیچھے ہے، وہ آ رہی ہے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اور میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں جلدی اس لیے آ گیا ہوں لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ایمان دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت دل میں اتر جاتی ہے، تو بندہ اللہ کے حکم کو بجا لانے میں دیر نہیں کرتا، بلکہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے جس بات کا حکم دیا ہے اس بات کو جس قدر جلدی ممکن ہو میں کر ڈالوں۔ لہذا اگر ہمارے دل و دماغ میں دین اتر جائے گا، ہمارے دل کے اندر دین سج جائے گا، تو اگر نماز کی بات ہوگی تو ہم کاہلی نہیں کریں گے، ہم سستی نہیں کریں گے، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے وقت پر بلکہ وقت سے پہلے حاضر ہو جائیں گے۔ اگر زکوٰۃ نکالنے کی باری ہوگی تو ہم اپنے مال سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالنے میں ٹال مٹول نہیں کریں گے، بلکہ پیش قدمی کرتے ہوئے وقت سے پہلے یا وقت پر زکوٰۃ نکال دیں گے۔ اگر روزہ رکھنے کی باری آ جائے تو ہم پیچھے نہ رہیں گے، بلکہ ہم وقت پر روزے رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طرح اگر حج کرنے کی باری آ جائے اور ہم پر حج فرض ہو جائے تو ہم ٹال مٹول نہیں کریں گے، بلکہ جو حج کا فریضہ اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیا ہوا ہے اس کو ہم نبھانے میں جلدی دکھائیں گے۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اے پروردگار تیری بارگاہ میں جلدی اس لیے آیا ہوں لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ آگے چلیے۔ ایک دفعہ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اچانک بارش ہونے لگی۔ اب جیسے ہی بارش ہونے لگی، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، جیسے ہی بارش ہونے لگی حدیث میں آتا ہے فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ثَوْبَهُ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے کپڑوں کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد بارش کے قطرات کو اپنے جسم پر لینے لگے۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک راستے میں بارش ہونے لگی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جسم سے کپڑوں کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد بارش کے قطرات جو کہ زمین پر گر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قطرات کو اپنے جسم پر لینا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ پوچھ بیٹھے لِمَ صَنَعْتَ هَذَا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور فرماتے ہیں لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ، کہ میں نے بارش کے قطرات کو اپنے جسم پر اس لیے مس کیا، اس لیے کہ ان بارش کے قطرات کو میرے پروردگار سے تازہ تعلق حاصل ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طور پہ کہ بارش خود سے تو ہوتی نہیں ہے، اللہ رب العزت جب حکم دیتا ہے تو بارش ہوتی ہے، تو چونکہ بارش کو اللہ رب العزت کا تازہ تازہ حکم ملا ہے کہ اے بارش تو برس جا، اے پانی تو برس جا، تو چونکہ بارش کو اللہ رب العزت کا تازہ حکم حاصل ہوا ہے اور اس حکم حاصل ہونے کے بعد بارش برسنے لگی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ بارش کو میرے پروردگار کے حکم کے ساتھ ایک تازہ تعلق حاصل ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جسم مبارک سے کپڑے کو ہٹایا اور بارش کے قطرات کو اپنے جسم پر لینے لگے۔ پتہ یہ چلا
کہ دین صرف عقلی سرگرمی کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو جذبات کا نام ہے، دین تو دل کے تعلق کا نام ہے، دین تو محبت کا نام ہے، دین تو عشق کا نام ہے، دین تو دل لگی کا نام ہے۔ اور جب دل لگی پیدا ہو جاتی ہے، عشق پیدا ہو جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے اور رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو بارش جیسی چیز کہ جس کے قطرات زمین پر بہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم ان قطرات کو اپنے جسم سے روند رہے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ بارش کے قطرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں تو آپ ان بارش کے قطرات کو اپنے جسم پر لینے لگتے ہیں، اور وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ان بارش کے قطرات کو اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ ایک تازہ تعلق حاصل ہے، لأنه حدیث عہد بربہ، اس لیے کہ اس بارش کو میرے رب کے ساتھ تازہ تعلق حاصل ہے۔ آگے چلیے، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور حدیث کا بڑا ذخیرہ آپ ہی سے مروی ہے۔ ایک دفعہ کا موقع ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ ایک قوم کے پاس سے گزرے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک قوم کے پاس سے گزرے، بین ایدیہم شاۃ مصلیہ، اور اس قوم کے سامنے بکری کا بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ وہاں سے گزرے، اب وہ لوگ جو کہ بکری کا بھنا ہوا گوشت کھا رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ ہمارے سامنے سے گزرے، فدعوہ، تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ بکری کا بھنا ہوا گوشت تناول فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا فابا، حضرت ابو ہریرہ نے وہ بکری کا بھنا ہوا گوشت کھانے سے انکار کر دیا، اور آپ نے فرمایا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من خبز الشعیر، کہ میں بکری کا بھنا ہوا گوشت کیسے کھا سکتا ہوں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے تھے کہ کبھی آپ نے پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی۔ تو میرے نبی کا حال یہ تھا، میرے پیغمبر کا حال یہ تھا، میرے محبوب کا حال یہ تھا کہ وہ دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی آپ نے پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی اور میں بکری کھا لوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ نے بکری کا بھنا ہوا گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ اب حالانکہ آپ دیکھیے بکری کا گوشت کھانا کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، اگر جائز پیسے سے کمایا گیا ہے، لایا گیا ہے تو کھانا بلا شبہ جائز ہے، لیکن وہ شاخ کی بات ہی الگ ہوتی ہے، عاشقوں کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ جب ابو ہریرہ جیسے عاشق نے یہ دیکھا کہ میرے محبوب دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی انہوں نے بکری کا بھنا ہوا گوشت تو درکنار، کبھی آپ نے پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی، تو ان کی طبیعت نے، ان کے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ بکری کا بھنا ہوا گوشت کھائیں۔ شیخ سعدی شیرازی نے فرمایا تھا طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ دل چاہتا ہے کہ شیخ سعدی شیرازی کے اس شعر کے اندر تھوڑی سی ترمیم کروں اور عرض کروں کہ دین محمد بجز درد نیست، دین محمد بجز درد نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر کے آئے تھے، اس دین کا سب سے اہم حصہ، یہ اس دین کا لب لباب، یہ اس دین کا مغز اگر کوئی چیز ہے تو وہ درد دل ہے۔ اس دین کا مغز اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کا عشق ہے، اور اگر اللہ کی محبت، اللہ کا عشق اور اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو پھر یہ ظاہری مصلی اور ظاہری تسبیح ہیں اور یہ ظاہری رسول کسی کام میں آنے والے نہیں۔ دین محمد بجز درد نیست۔ آگے چلیے، ایک اور صحابی ہیں اور یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے۔ ایک دفعہ کا موقع ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی کو پہن لیا۔ اب سونے کی انگوٹھی وہ چیز ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ دین اسلام کے اندر اس کو پہننا جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے سونا پہننا اسلام میں جائز نہیں ہے، البتہ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں۔ تو ایک صحابی رسول نے سونے کی انگوٹھی پہن لی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس سونے کی انگوٹھی پر پڑی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سونے کی انگوٹھی کو ان صحابی کے ہاتھ سے نکالا اور نکال کر کے پھینک دیا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہننا ایسا ہی ہے جیسے کہ جہنم کی آگ کا انگارہ پہننا، اور حضور وہ انگوٹھی
फेंक करके वहां से चले गए। अब जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से तशरीफ ले गए तो जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा, खुज़ खातमका इंतफ़ि बिही, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस अंगूठी को तुम्हारी उंगली से निकाल करके फेंक दिया है, इसको उठाओ और उठाने के बाद इंतफ़ि बिही, इससे कोई फायदा उठा लो। अगर उंगली में नहीं पहन सकते तो किसी न किसी काम में ले आओ। उस सहाबी ने अर्ज किया, ला वल्लाहि ला आखुज़ुहु अबदन वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम, जिस अंगूठी को मेरे महबूब ने मेरी उंगली से निकाल करके फेंक दिया हो, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि इस अंगूठी को उठा करके किसी काम दे लो। और उसके बाद उस सहाबी ने उस अंगूठी को नहीं उठाया, सोने की अंगूठी थी, उसको वहीं पर रहने दिया। हमारी सूरत हाल यह है कि हम हमारे दिलों से चंद रुपए दीन की खातिर नहीं निकल पाते। अगर जो है दीन पर खर्च करने की बात आ जाए या दीन की खातिर कुछ पैसे कुर्बान करने की बात आ जाए तो चंद पैसे हमारे दिल से नहीं निकलते। लेकिन ये वो लोग थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान को जिनके दिलों में सजा दिया था, लिहाजा सोने की अंगूठी हुजूर ने हाथ से निकाल करके फेंक दी तो उन्होंने ये गवारा न किया कि सोने की अंगूठी को वापस में और अपने किसी काम में ले आए। तो खुलासे गुफ्तगू ये है कि दीन सिर्फ अक्ल का नाम नहीं है, बल्कि दीन जज्बात का नाम भी है, दीन मोहब्बत का नाम भी है, दीन इश्क का नाम भी है, दीन ताल्लुक का नाम भी है। और जब दीन हमारी अक्ल से निकल के दिल में दाखिल होता है तो ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे ऐसे कारनामे और अजूबे दिखाता है कि दुनिया अंगुश्त बदंदा रह जाती है। मैं इन अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन वल मुअमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।